رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر موسلادھار بارش آسمان کے غضب کی طرح زمین پر برس رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتی بوندوں کی آواز اور بادلوں کی گھن گرج کمرے کی خاموشی میں ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ کمرہ پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ سب فرحین کے لیے بے معنی تھا۔ وہ دلہن کے بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور غصے کا امتزاج تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک بھاری آواز کے ساتھ کھلا اور فرحین کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ کون آیا ہے۔ سلطان شاہ کے قدموں کی آہٹ اور اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ فرحین نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، جیسے اس حقیقت سے فرار چاہتی ہو جس نے اسے چاروں طرف سے جکڑ رکھا تھا۔ اب تک تیار کھڑی ہو۔ سلطان شاہ کی بھاری گرجدار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس آواز میں نہ کوئی نرمی تھی، نہ کوئی اپنائیت، صرف ایک سرد حکم اور ملکیت کا احساس تھا۔ فرحین ہمت جمع کر کے پلٹی۔ سلطان شاہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے سیاہ بال بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جسے دیکھ کر فرحین کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ غصے اور آنسوں کی ملی جلی کیفیت میں چیخی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں بغاوت تھی۔ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی میرا احساس نہیں ہوا؟ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ سلطان شاہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس کی قربت سے فرحین کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ کیوں کیا؟ سلطان شاہ نے اس کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں فرحین کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ سوال اپنے باپ اور بھائیوں سے کیوں نہیں کرتی جنہوں نے تمہیں میرے حوالے کر دیے؟ وہ مجبور تھے، فرحین نے نفرت سے کہا۔ آپ نے انہیں مجبور کیا، میں نے مجبور نہیں کیا، سلطان نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے صرف شاہ خاندان کی عزت کو خاک میں ملنے سے بچایا ہے۔ کون سی عزت؟ فرحین تڑپ کر بولی۔ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے آپ نے کون سی عزت بچائی؟ اس کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ہوا میں ایک سنسناتی ہوئی آواز ابھری اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ نے اس کے چہرے کا زاویہ بدل دیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ یہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ پتھر کی ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گال کو چھوا جہاں 5 انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ مجھے اپنے باپ بھائی جیسا بے غیرت مت سمجھنا۔ سلطان شاہ دھاڑا اور اس کی آواز بادلوں کی گرج سے حاوی ہو گئی۔ آئی سویر تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ اس کے الفاظ میں زہر بھرا ہوا تھا۔ فرحین خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ سلطان بھائی، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ صدمے کی کیفیت میں بولی تھی۔ اسی لمحے وہ بھول گئی تھی کہ صبح اس کا نکاح اس شخص سے ہوا تھا، ایک ایسا نکاح جو سلطان شاہ کے لیے بھی اس کی انا پر ایک تماچا تھا۔ بھائی؟ سلطان نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی بھی بھائی؟ لگتا ہے تمہیں تمہاری نئی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں ابھی ابا اور بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ نے… وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر جانے کے لیے پلٹی، لیکن اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی سلطان نے اس کی کلائی کو سختی سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بستر پر دھکا دے دیا۔ فرحین پھولوں سے سجے بستر پر جا گری۔ اس کا بھاری جوڑا اور زیورات اس کے وجود پر ایک بوجھ بن گئے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سلطان اس پر جھک چکا تھا۔ ضرور بتانا، اس نے فرحین کے چہرے پر آئی لٹوں کو بے دردی سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشی چمک تھی۔ پر پہلے اپنا منہ دکھائی تو لے جا دلہن۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شرارت سے نہیں بلکہ ایک شفاق فاتح کی طرح اپنی آنکھ دبائی۔ فرحین کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے سامنے وہ شخص نہیں تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی، یہ تو کوئی اور تھا، ایک اجنبی، ایک درندہ جس کی قید میں وہ ہمیشہ کے لیے آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اسے لگا جیسے وہ اس پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ اپنی قبر پر لیٹی ہے۔ فرحین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ سلطان کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی پلکیں سلطان کی پلکوں کو چھونے لگیں۔ ایک پل کو تو اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا ہی نہیں پائے گی۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت اس کے بازوں پر اتنی سختی کہ شاید وہ نیل پڑ جائے۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو اب اسے دم گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی اور اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ سلطان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مسکراہٹ فرحین کو زہر لگی۔ اتنی جلدی ہمت ہار گئی؟ تم تو بہت بہادر بن رہی تھی۔ بھاگنے کا منصوبہ تو بہت اچھا بنایا تھا تم نے۔ فرحین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرتی رہی۔
اس کی بے بسی دیکھ کر سلطان کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے. غصے کی جگہ ایک عجیب سی کیفیت نے لے لی، جیسے درد اور مایوسی کا امتزاج ہو. وہ خود ہی اس کے اوپر سے ہٹ کر بستر پر اس کے برابر بیٹھ گیا. فرحین نے فوراً موقع غنیمت جانا اور اٹھ کر بستر کے دوسرے کونے پر جا بیٹھی. اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے جیسے اس کی ڈھال ہو. تم جانتی ہو فرحین، سلطان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہری سانس لے کر کہا. اس کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ تھکی ہوئی اور بھاری تھی. میں کسی سے نہیں ڈرتا، نہ تمہارے باپ سے، نہ تمہارے بھائیوں سے، اور نہ اس پورے خاندان سے. تم انہیں جا کر بتا بھی دو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے اپنا چہرہ فرحین کی طرف موڑا. اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک گہری تکلیف تھی. مجھے فرق پڑتا ہے صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جا رہی تھی. فرحین نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ وہ سلطان شاہ نہیں تھا جو غرور اور تکبر کا مجسمہ تھا. بچپن سے لے کر جوان ہونے تک اس نے اپنی بات جاری رکھی. کبھی بھی تمہیں میری آنکھوں میں وہ محبت نظر نہیں آئی جو میں تم سے ہمیشہ سے کرتا رہا؟ کیوں اگنور کیا تم نے مجھے؟ یہ کہتے ہوئے سلطان شاہ نے اپنا چہرہ دوبارہ موڑ لیا، جیسے وہ اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو چھپانا چاہتا ہو. فرحین اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی. اس کے کانوں میں سلطان کے الفاظ گونج رہے تھے. محبت؟ سلطان شاہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ شخص جو ہمیشہ اس پر حکم چلاتا، جس سے 8 سال بڑا تھا، اور جسے وہ ہمیشہ ایک بڑے بھائی اور خاندان کے ایک روبدار فرد کے طور پر دیکھتی آئی تھی، وہ اس سے محبت کرتا تھا. اس کے ذہن میں ماضی کے دھندلے نقوش ابھرنے لگے. وہ جب بھی کسی کزن سے ہنس کر بات کرتی، سلطان کا موڈ خراب ہو جاتا. جب کالج میں اس کے لیے کوئی رشتہ آیا تھا تو سلطان نے بنا کوئی وجہ بتایا اسے رد کروا دیا. وہ ہمیشہ اسے معمولی باتوں پر ڈانٹتا تھا، اس کے کپڑوں پر، اس کے ملنے جلنے پر اعتراض کرتا تھا. فرحین ہمیشہ اسے اس کا بڑاپن اور سخت مزاجی سمجھتی رہی، لیکن آج اس کے الفاظ نے ہر چیز کو ایک نیا مطلب دے دیا تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرحین کی آواز بمشکل نکلی. وہی جو تم نے سنا، سلطان نے تلخی سے کہا. میں تمہارے پیچھے محبت کی پینگیں نہیں بڑھانا چاہتا تھا. میں باہر بھی جب تک رہا میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. میرا ارادہ تھا کہ واپس آ کر ابا سے بات کروں گا. تم سے جائز طریقے سے نکاح کرنا چاہتا تھا. اس کی آواز میں خواب کے ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں. لیکن یہ نکاح میری مرضی سے نہیں، یہ ایک مجبوری میں ہوا. ایک ایسی مجبوری جو تم نے پیدا کی ہے. فرحین ایک دفعہ پھر سہم گئی. اسے لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے جہاں سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا. اگر وہ شخص تمہارے قابل ہوتا، سلطان نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا. یقین کرو فرحین، میں اپنی محبت کی اتنی بڑی قربانی دینے میں ذرا دیر نہ کرتا. میں خود تمہاری شادی اس سے کرواتا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے باپ سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑتا. لیکن تم جس کے لیے خاندان کی عزت، اپنے ماں باپ کا مان اور میری محبت کو داؤ پر لگا رہی تھی، وہ تمہارے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. فرحین کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں بھینچ لیا ہو. ایک طرف وہ شخص تھا جسے وہ محبت کرتی تھی، اور دوسری طرف یہ شخص جو دعویٰ کر رہا تھا کہ اس نے ہمیشہ اس سے محبت کی ہے. اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا. وہ کس پر یقین کرے، کس کو جھٹلائے؟ اس کی اپنی دنیا، اس کے اپنے سچ، سب کچھ ایک لمحے میں جھوٹ کا پلندہ لگنے لگے تھے. وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور سلطان شاہ کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھتا رہا، جیسے وہ دونوں اپنے اپنے طوفانوں میں گھرے ہوئے تھے. فرحین کے ذہن پر سلطان کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے. دیکھیں، آپ فیضان پر الزام لگا رہے ہیں. فرحین نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے ہمت سے کہا. وہ ایسا نہیں، میں اسے جانتی ہوں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. اس کے منہ سے فیضان کا نام سنتے ہی سلطان شاہ کے چہرے پر جو نرمی کے آثار نمودار ہوئے تھے وہ ایک دم سے غائب ہو گئے. اس نے گھوم کر فرحین کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا. اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ دھاڑا. اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو کر کسی دوسرے مرد کی تعریفیں کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا. ایک بار اور اس کا نام لیا اپنی زبان سے تو میں یہ زبان ہی کھینچ لوں گا، جان سے مار دوں گا اسے، اور تمہیں بھی. تم یہ محبت اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایسا کر بھی سکتا ہوں. اس کی دھمکی کھوکھلی نہیں تھی. فرحین جانتی تھی کہ سلطان شاہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن اس وقت اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور دماغ بغاوت پر آمادہ تھا. تو مار دے مجھے جان سے. وہ بھی اسی شدت سے چیخ رہی تھی. آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے. میں جینا بھی نہیں چاہتی، خاص طور پر آپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں. آپ جیسے ظالم انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. اس کے الفاظ جیسے تیزاب کی طرح سلطان کے وجود پر گرے. ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر شدید تکلیف کی لہر دوڑی، لیکن اگلے ہی پل اس کی جگہ پتھریلی سختی نے لے لی. اس نے ایک ہی جھٹکے سے فرحین کا بازو چھوڑا جیسے اسے چھونا بھی گوارا نہ. ٹھیک ہے، اس نے سرد سپاٹ لہجے میں کہا. یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا، لیکن ابھی نہیں. ابھی تو تمہیں میرے نام کا عذاب جھیلنا. یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے کا دروازہ زور سے پٹخ کر باہر نکل گیا.
اس کے جانے کے بعد فرحین وہیں فرش پر بیٹھ کر ڈھیر ہو گئی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی نے یہ کیسا موڑ لیا تھا. کل رات تک وہ اپنے مستقبل کے حسین خواب دیکھ رہی تھی. فیضان کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے سپنے سجا رہی تھی، اور آج وہ سلطان شاہ جیسے شخص کی بیوی تھی، ایک قیدی جس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی خواہش نہیں تھی. اسے وہ رات یاد آئی جب سب کچھ بدل گیا. اس کے ذہن میں پورا منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا. وہ رات بھی ایسی ہی طوفانی تھی. فرحین نے اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کر لیا. اس میں اس کے چند ضروری کپڑے، اس کی ماں کی دی ہوئی ایک انگوٹھی اور کچھ پیسے تھے. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا. اس نے فیضان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گی. فیضان نے اسے بتایا تھا کہ اس کے گھر والے کبھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، اسی لیے ان کے پاس بھاگ جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. فرحین نے پہلے ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن فیضان کی محبت بھری باتوں اور ساتھ جینے مرنے کی قسموں نے اسے قائل کر لیا تھا. وہ چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور حویلی کے پچھلے باغ کی طرف بڑھی، جہاں سے باہر جانے کا ایک چھوٹا دروازہ تھا. اس نے سوچا تھا کہ کوئی اسے نہیں دیکھے گا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، باغ کی روشنیاں جل اٹھیں اور سامنے ایک سایہ نمودار ہوا. وہ سلطان شاہ تھا. فرحین کا خون خشک ہو گیا. اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا. سلطان کی آنکھوں میں اس نے جو آگ دیکھی، اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. کہا جانے کی تیاری. سلطان نے اپنی سرد آواز میں پوچھا کہ فرحین کو اپنا جسم میں کپ کپی محسوس ہوئی. میں بس ہوا خوری کے لیے. وہ جھوٹا بہانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی. جھوٹ مت بولو، وہ گرجدار آواز میں بولا، اور ایک ہی جھپٹے میں اس کے پاس پہنچ کر اس کا بازو پکڑ لیا. اس نے زمین پر پڑا بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر اس کا سارا سامان باہر بکھیر دیا. یہ ہے تمہاری ہوا خوری؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا. شاہ خاندان کی عزت کو یوں سر بازار نیلام کرنے جا رہی تھی تم؟ اتنا مشور سن کر اس کے تائے یعنی سلطان کے والد، فرحین کے والد اور اس کے بھائی بھی وہاں آ گئے. جب انہوں نے بکھرا ہوا سامان اور فرحین کی حالت دیکھی تو سب سمجھ گئے. فرحین کے تائے شاہ نواز شاہ ایک انتہائی سخت اور غیرت مند انسان تھے. ان کی آنکھیں غصے سے خون اگلنے لگی. انہوں نے آگے بڑھ کر فرحین کو ایک تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن سلطان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. نہیں بابا، چھوڑو میرا ہاتھ. سلطان، شاہ نواز شاہ دھاڑے. آج میں اس بے غیرت کو جان سے مار دوں. اس نے ہماری پگڑی اچھال دی. فرحین کا باپ پر بھائی سر جھکائے خاموش کھڑے تھے، اور ان کی خاموشی فرحین کے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی. انہیں اس پر اتنا بھی اعتبار نہیں تھا کہ اسے ایک بار وجہ تو پوچھ لیتے. اس کو مارنے سے ہماری عزت واپس نہیں آئے گی بابا. سلطان نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. لوگ تھو تھو کریں گے تو پھر کیا کریں؟ شاہ نواز شاہ بے بسی سے بولے. اس لڑکے کو بلاؤ جس کے ساتھ یہ بھاگ رہی تھی. ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح اس سے کر کے اس گھر سے دفع کرو. یہ سن کر فرحین کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی، لیکن اگلے ہی لمحے سلطان کے الفاظ نے اس کی امید کو بھی مار دیا. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ سلطان نے سختی سے کہا. آپ اس لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کریں گے جو ہماری عزت کو برباد کرنے جا رہا تھا؟ میں ہرگز اس کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. تو پھر عزت بچانے کا اور کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ ایک ہی راستہ ہے. سلطان نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا. اس کی آواز پورے باغ میں گونج رہی تھی. فرحین سے میں نکاح کروں گا. یہ ایک دھماکہ تھا. سب ساکت رہ گئے. شاہ نواز شاہ، فرحین کے والد، اس کے بھائی اور سب سے بڑھ کر خود فرحین. سب حیرت سے سلطان شاہ کو دیکھ رہے تھے جو ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا اور اس کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا. فرحین حال میں واپس آئی. آنسو سے اس کا دوپٹہ بھیگ چکا تھا اور اسے رہ رہ کر سلطان شاہ پر غصہ آ رہا تھا. اس نے اسے بچایا نہیں تھا، اس نے اسے قید کر لیا تھا. اسے اپنی محبت کو پانے کے لیے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا. وہ اس ظالم شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کبھی نہیں. رات جیسے تیسے کر کے کٹ گئی. فرحین روتے روتے بستر پر ہی سو گئی. جب صبح آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی. اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد دیکھا. سلطان کمرے میں نہیں تھا. پھر اس کی نظریں صوفے پر پڑی. سلطان شاہ، حویلی کا وہ مغرور اور خود سر مالک، ایک عام سے صوفے پر بغیر کسی چادر یا تکیے کے بے آرامی کی حالت میں سو رہا تھا. اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں، جیسے نیند میں بھی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو. ایک لمحے کے لیے فرحین کو شدید حیرت ہوئی. وہ شخص جو رات کو درندگی پر اتر آیا تھا، وہ چاہتا تو زبردستی اپنا حق جتا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور پوری رات صوفے پر گزاری. یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی. کیا اس کا غصہ، اس کی نفرت سب دکھاوا تھا، یا پھر یہ اس کی انا تھی جو اسے ایک ایسی لڑکی کو چھونے سے روک رہی تھی جو کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ فرحین نے اپنا سر جھٹکا. وہ اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی. کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی. سلطان کی چھوٹی بہن سارا ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی. بھابھی، آپ اٹھ گئی؟ سارا نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک عجیب سی جھجک تھی. حویلی کا ہر فرد کل رات ہونے والے طوفان سے واقف تھا. سارا، تم کیوں تکلیف کر رہی ہو؟ فرحین نے بستر سے اترتے ہوئے کہا. نہیں بھابھی، کوئی تکلیف نہیں. امی نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے آپ آرام کریں. آج شام آپ کے ولیمے کے سلسلے میں کچھ مہمان آ رہے ہیں.
वलीमे का नाम सुनकर फरहीन के तो तन बदन में आग लग गई। ये कैसा वलीमा था? ये उसकी खुशी का नहीं, उसकी बर्बादी का जश्न था। सारा ने ट्रे मेज पर रखी और उसकी नजर सोफे पर सोए सुल्तान पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। भाई, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं भाभी, बचपन से, बस वो इजहार करना नहीं जानते। फरहीन ने तलखी से सोचा, मोहब्बत नहीं, मलकियत का जज्बा है ये। उसने सारा को कोई जवाब नहीं दिया। सारा के जाने के बाद फरहीन ने ना चाहते हुए भी नाश्ते को हाथ लगाया। उसे अपनी तवानाई बहाल करनी थी और उसे इस कैद से निकलने का कोई रास्ता सोचना था। सुल्तान ने फैजान के बारे में जो कुछ कहा वो उसे झुटलाना चाहते थे। उसे फैजान से बात करनी थी, उसे सब कुछ बताना था। उसे यकीन था कि फैजान उसे इस मुश्किल से ज़रूर निकालेगा। दोपहर के वक्त उसके वालिदैन और भाई उससे मिलने आए। फरहीन को रुखसत करवा कर दूसरी हवेली में लाया गया था और अब उसके वालिदैन उसके पास आए थे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी और बेबसी साफ देख सकती थी। बेटी कैसी हो? उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। उनकी आंखों में आंसू थे। कैसी होगी आपकी बेटी अम्मा? आप सब तो मुझे जिंदा दरगोर करके चलेगा। फरहीन के लहजे में शिकायत थी। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। उसके वालिद जो कल रात से खामोश हुए, सुल्तान ने हमारी इज्जत रख ली। तुम अब उसकी बीवी, यही तुम्हारा घर है। इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। कोशिश करो? फरहीन चीखी। अब्बा, आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? आपने उस जालिम इंसान के हवाले कर दिया मुझे, जिसने मुझ पर हाथ उठाया। ये सुनकर उसके वालिदैन चौंक गए। क्या? सुल्तान ने तुम पर हाथ उठाया? इससे पहले कि फरहीन मजीद कुछ कहती, सुल्तान शाह कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही सर्द तासुरात थे। चचा चची, आप लोग यहाँ? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे उनके आने की खबर ना हो। फरहीन के वालिदैन उसे देखकर सहम गए। वो हम बस फरहीन से मिलने आए थे, उसके वालिद ने हकलाते हुए कहा। अच्छा किया, लेकिन अब आप लोग जाइए, इसे आराम की जरूरत है। कल वलीमा है, बहुत थक जाएगी। सुल्तान के लहजे में एक वाज़ेह हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। फरहीन के वालिदैन और भाई खामोशी से उठकर चले गए। फरहीन बेबसी से उन्हें जाता देखती रही। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई अकेली रह गई है। उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वो चले गए तो सुल्तान ने दरवाज़ा बंद किया और फरहीन की तरफ मुड़ा। तो तुम शिकायतें लगा रही थी? उसने पूछा। मैंने सच बताया है। फरहीन ने निडर बनने की कोशिश की। सच? सुल्तान तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। सच ये है कि अगर मैं तुम पर हाथ ना उठाता तो शायद तुम ये भी भूल जाती कि तुम अब मेरी बीवी हो। खैर, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया। वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा और एक कागज़ निकालकर उसकी तरफ फेंका। ये पढ़ो। फरहीन ने कांपते हाथों से कागज़ उठाया। ये तलाक के कागजात थे, लेकिन इन पर दस्तखत नहीं थे। ये क्या है? उसने हैरत से पूछा। तुम्हारी आज़ादी, सुल्तान ने स्पाट लहजे में कहा। वलीमे के 2 दिन बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं भी एक ऐसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसके दिलो दिमाग पर कोई और काबिज हो। लेकिन ये 2 दिन तुम्हें सुल्तान शाह की बीवी बनकर रहना होगा, खानदान की इज्जत के लिए। इसके बाद तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहे जा सकती हो, अपने उस फैजान के पास भी। फरहीन को अपने कानों पर यकीन नहीं है। तलाक? क्या वो सच कह रहा था? क्या उसे इस कैद से रिहाई मिल जाएगी? उसके दिल में उम्मीद की एक नई शमा रोशन हुई। वो सुल्तान का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसकी अना आड़े आ गई। वो खामोश रही। एक बात याद रखना, सुल्तान ने जाने से पहले कहा, इन 2 दिनों में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। वो चला गया और फरहीन हाथ में तलाक के कागजात लिए वहीं खड़ी रह गई। उसके जहन में बस एक ही ख्याल था कि उसे फैजान को ढूंढना है, उसे सब कुछ बताना है कि बस 2 दिन की बात है, फिर वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। उसने फैसला कर लिया, वो आज ही फैजान को कॉल करेगी। सुल्तान के जाने के बाद फरहीन ने तलाक के कागजात को ऐसे सीने से लगाया जैसे उसकी आज़ादी का परवाना हो। उसके जहन से सुल्तान का खौफ, उसकी नफरत, सब कुछ एक लम्हे के लिए निकल गया। उसे बस अपनी आने वाली आज़ादी नजर आ रही थी। उसने सोचा, बस 2 दिन, मुझे सिर्फ 2 दिन ये ड्रामा करना है और फिर मैं हमेशा के लिए इस अजाब से निकल जाऊंगी। उसका पूरा दिन उसी उधेड़पन में गुजरा। हवेली में वलीमे की तैयारियां अरूज पर थीं, लेकिन सुल्तान की माँ और बहनें बार बार उसके कमरे में आकर उससे उसकी पसंद नापसंद पूछती, उसे वलीमे के जोड़े और जेवरात दिखाती। लेकिन फरहीन का ध्यान तो कहीं और था। वो बस एक मौके की तलाश में थी कि जब वो अकेली और फैजान से बात कर सके। शाम को जब सब मेहमानों के साथ मसरूफ थे, उसे आखिरकार मौका मिल ही गया। वो चुपके से टेरेस पर आ गई, जहां अंधेरे और शोर की वजह से किसी की तवज्जो उस पर नहीं जानी थी। उसने सारा के कमरे से उसका फ़ोन उठा लिया, क्योंकि उसका अपना फ़ोन सुल्तान पहले ही दिन उससे ले लिया था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से फैजान का नंबर मिला। दूसरी तरफ घंटी जा रही थी और हर घंटी उसके दिल की धड़कन को मजीद तेज कर रही थी। हेलो। आखिरकार दूसरी तरफ से फैजान की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनते ही फरहीन की आंखों में आंसू आ गए। फैजान, मैं फरहीन बोल रही। उसकी आवाज़ कांप रही थी। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छा गई। कौन फरहीन? फैजान ने अनजान बनते हुए कहा। फरहीन को धचका लगा। फैजान, ये मैं हूँ फरहीन, तुम मुझे भूल गए? ओह तुम।
फैजान के लहजे में सर्द मोहरे थी। कहाँ से फोन कर रही हो और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? फैजान ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, फरहीन ने रोते हुए कहा। जिस रात मैं घर से निकलने वाली थी मुझे पकड़ लिया गया और उन्होंने जबरदस्ती मेरा निकाह मेरे कजन सुल्तान शाह से कर दिया। निकाह? फैजान ने हैरत से कहा, लेकिन उसकी आवाज में हमदर्दी के बजाय एक अजीब सा तंज था। मुबारक हो, तो अब तुम शाह खानदान की बहू बन गई हो। ये कैसी बातें कर रहे हो फैजान? फरहीन तड़प कर बोली, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था और तुम मुझे मुबारकबाद दे रहे हो? मुझे यहाँ से निकालो फैजान प्लीज। उसने मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है, वलीमे के बाद वो मुझे तलाक दे देगा, फिर हम शादी कर लेंगे। उसके जवाब में फैजान जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें मोहब्बत नहीं बल्कि फतेह और नफरत थी। फरहीन उसकी हंसी सुनकर साकित रह गई। शादी? और तुमसे? फैजान ने हकारत से कहा, तुम जैसी लड़की से कौन शादी करेगा जो अपने खानदान की इज्जत को दांव पर लगाकर रात के अंधेरे में अपने आशिक के साथ भागने को तैयार हो जाए? फरहीन के पैरों तले से जमीन निकल गई। फैजान ये तुम क्या कह रहे हो? तो तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे। मोहब्बत? वो फिर हंसा, मैं तुम जैसी लड़की पर थूकता भी नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। तुम शाहनवाज शाह की भतीजी और सुल्तान शाह की होने वाली मंगेतर थी, है ना? मेरे बाप जहांगीर खान का नाम सुना तुमने? शाहनवाज शाह और तुम्हारे बाप ने मिलकर मेरे बाप को कारोबार में बर्बाद किया। मैं तो बस उसका बदला ले रहा था। मेरा मंसूबा तो तुम्हें भगाकर इस्तेमाल करके सड़क पर छोड़ देने का था ताकि शाह खानदान की नाक कट जाए, लेकिन लगता है तुम्हारे कजन ने मेरा काम आसान कर दिया। अब तुम उसके इस्तेमाल शुदा बीवी बनोगी। हर लफ्ज एक निश्तर की तरह फरहीन के दिल में उतर रहा था। जहांगीर खान, उसके बाप के दुश्मन का बेटा, ये सब एक चाल थी, एक इंतकाम। और सुनो, फैजान ने जहर उगलना जारी रखा, मेरी शादी तो पिछले हफ्ते ही हो गई, एक बहुत ही नेक और पाक दामन लड़की से। वो तुम्हारी तरह बेहया नहीं। आइंदा मुझे फोन करने की जुर्रत मत करना। ये कहकर उसने फोन काट दिया। फरहीन के हाथ से फोन छूटकर फर्श पर गिर गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी पूरी दुनिया को लात मार दी थी, वो इतना घटिया और फरेबी निकला। उसकी मोहब्बत, उसके वादे सब झूठ थे। सुल्तान शाह के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे कि वो तुम्हारे कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। वो सच कह रहा था। सुल्तान हमेशा से सच कह रहा था और वो अंधी बनकर उस पर इल्जाम लगाती रही। वो अपने मुहाफिज को ही अपना दुश्मन समझती रही और अपने दुश्मन को अपना मसीहा। वहीं टेरिस के ठंडे फर्श पर गिर गई। उसके घुटनों में सर देकर वो ऐसे फूट फूट कर रोई जैसे आज उसका सब कुछ लुट गया। उसी वक्त उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो सुल्तान शाह उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में नाकाबिले फहम तासुर था। वो कब से वहां खड़ा था? क्या उसने सब कुछ सुन लिया था? सुल्तान शाह खामोशी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा न तंज बल्कि गहरी उदासी और हमदर्दी थी। वो फरहीन के करीब आकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। फरहीन की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो इतनी शर्मिंदा थी कि सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं पा रही थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। मैंने आप पर यकीन नहीं किया। उसकी आवाज हिचकियों में डूबी हुई थी। मैंने आपको गलत समझा। मैंने आपसे नफरत की जबकि आप तो मुझे बचा रहे थे। सुल्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से फरहीन के हाथ के चेहरे से हटाए। उसकी आंखें आंसुओं से सुर्ख थीं और चेहरा जर्द पड़ा हुआ। उठो, सुल्तान ने नरमी से कहा। उसकी आवाज में पहली बार वो हुक्म नहीं था बल्कि दरख्वास्त थी। उसने अपना हाथ फरहीन की तरफ बढ़ाया। फरहीन ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की और फिर कांपते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। सुल्तान ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। फरहीन में खड़े होने की भी सकत नहीं थी। वो लड़खड़ा रही थी। सुल्तान ने अपने बाजुओं के हल्के में थाम लिया। वो सच में मेरे साथ धोखा कर रहा था। फरहीन उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो एक बहुत बुरा इंसान है, आपने सच कहा था। जो मोहब्बत करते हैं वो इज्जत से अपनाते, वो भाग जाने को नहीं कहते। सुल्तान ने उसे रोने दिया। उसके बालों पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा था जैसे एक बच्चे को तसल्ली दे रहा। उसका लफ्ज़ जो कल रात तक फरहीन को आग की तरह दहका रहा था, आज वो उसे ठंडी फुआर महसूस हो रहा था। काफी देर तक रोने के बाद जब उसकी हिचकियां कुछ कम हुई तो वो सुल्तान से अलग हुई। मुझे माफ कर दे, उसने सुल्तान की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में गहरा पछतावा था। मैंने आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की, आपकी फिक्र को आपका जुल्म समझा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपने मुझे अपनाया। मुझे तलाक देने का फैसला करके भी मेरी इज्जत का ख्याल रखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें। ये कहते कहते वो झुकी और सुल्तान शाह के कदमों में बैठने लगी, लेकिन सुल्तान ने फौरन उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर लिया। ये क्या कर रही? उसने सख्ती से कहा, लेकिन उसकी आंखों में नरमी थी। तुम शाह खानदान की बहू और सुल्तान शाह की बीवी,
تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے ساتھ۔ اس نے فرحین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھیں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اپنی انگوٹھی سے صاف کیا۔ پاگل لڑکی، وہ دھیرے سے بولا، جب محبت کرتا ہوں تو ساتھ دینے کا بھی سوچا تھا، اسی لیے تمہارا اس سے نکاح نہیں ہونے دیا تھا۔ میں چاہتا تو تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں اس کے حوالے کر دیتا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ دھوکا کر رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرحین نے حیرت سے پوچھا۔ جس دن وہ لڑکا رشتہ لے کر آیا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسی دن مجھے شک ہو گیا تھا۔ سلطان نے وضاحت کی، میں اپنے لوگوں سے اس کے بارے میں ساری معلومات نکلوائی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جہانگیر خان کا بیٹا ہے اور اس کا مقصد صرف ہم سے بدلہ لینا ہے۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ تمہیں اس کی حقیقت دکھا سکوں، لیکن تم نے تو بھاگنے کا منصوبہ بنا کر مجھے کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ اس رات اگر میں تمہیں نہ روکتا تو تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہوتی۔ اس کی باتیں سن کر فرحین کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت اور احترام بڑھ گیا۔ اس شخص نے خاموشی سے اسے کتنی بڑی تباہی سے بچا لیا، اور وہ نادان اسے اپنا ہی مجرم سمجھتی رہی۔ شرمندگی اور تشکر کے ملے جلے جذبات کے تحت وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ایک بار پھر اس کے گلے لگ گئی۔ اس بار اس کے گلے لگنے میں کوئی خوف یا مجبوری نہیں تھی، بلکہ گہرا احساس، ایک محفوظ پناہ گاہ کا احساس۔ سلطان نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دھیرے سے فرحین کو خود سے الگ کیا۔ طلاق کے کاغذات میں نے پھاڑ دیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ میں نے صرف تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلانے کے لیے تیار کروائے تھے۔ فرحین نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تب تک تم پر اپنا حق نہیں جماؤں گا جب تک تم خود دل سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو جاتی۔ میں تمہارے اعتبار اور تمہاری محبت جیتنا چاہتا ہوں، تمہیں زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان شاہ کا یہ روپ فرحین کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ شخص جو انا اور غصے کا پیکر تھا، آج محبت اور صبر کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فرحین کے دل میں پہلی بار کسی اور کے لیے دھڑکنا شروع کیا۔ اسی لمحے فرحین نے آگے بڑھ کر سلطان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے کسی اور کی محبت نہیں جیتنی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے سچ میں آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ فرحین کے الفاظ ہوا میں تحلیل نہیں ہوئے، بلکہ سیدھا سلطان کے دل میں اتر گئے۔ اس نے فرحین کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے پوچھا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب مجھے محبت پر یقین ہوا ہے، فرحین نے اپنی نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف یا شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک نیا عزم اور ایک سچی اپنائیت تھی۔ میں اب مکمل طور پر آپ کی وعدہ کرتی ہوں، آج کے بعد پوری وفا نبھاؤں گی، کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گی۔ سلطان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تمہارے وعدے کی ضرورت نہیں فرحین، مجھے تمہارا اعتبار چاہیے، اس نے فرحین کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ اس رات کے بعد ان کے رشتے میں سب کچھ بدل گیا۔ کمرے کی فضا میں جو تناؤ اور وحشت تھی، اس کی جگہ خاموش محبت اور احترام نے لے لی۔ اگلا دن ولیمے کا تھا۔ حویلی میں صبح سے ہی چہل پہل تھی۔ فرحین کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشینز آ چکی تھی۔ جب وہ ولیمے کے خوبصورت جوڑے میں تیار ہوئی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج اس کے چہرے پر وہ زبردستی کی دلہن والی بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک حقیقی خوشی اور سکون کی چمک تھی۔ اس کی آنکھیں ایک نئی امید سے روشن تھیں۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے میں سلطان کا انتظار کر رہی تھی تو سلطان اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ پہلے سے بھی زیادہ پروقار اور وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فرحین کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں تعریف اور محبت کے وہ رنگ تھے جو فرحین بھی صرف کتابوں میں پڑھے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ دھیرے سے چلتا وہ اس کے پاس آیا اور اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ فرحین کی پلکیں حیا سے جھک گئیں۔ آپ بھی، وہ بہت مشکل سے کہہ پائی۔ چلیں، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان نے اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا اور فرحین نے فخر سے اپنا ہاتھ اس کے بازو میں ڈالا اور اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو حویلی میں موجود تمام مہمانوں کی نظریں ان پر جم گئی۔ آج ان کی جوڑی میں کوئی زبردستی یا مجبوری نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل ہم آہنگی اور محبت نظر آ رہی تھی۔ فرحین کے والدین اور تایا تائی بھی انہیں دیکھ کر خوش اور سکون کا سانس لے رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ سلطان شاہ فرحین کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیے بڑے اعتماد کے ساتھ چلتا ہوا اسٹیج تک آیا۔ فرحین کو اس لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا جس دنیا کا سب سے مضبوط اور محفوظ ترین انسان اس کا ہم سفر۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے اس شخص کو دیکھا جسے وہ بچپن سے اپنا بھائی سمجھتی آئی تھی، لیکن آج وہ ایک الگ ہی روپ میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ، اور اب اس کی محبت بھی۔ اس احساس نے اس کے دل کو ایک عجیب سی خوشی سے بھر دیا۔ ولیمے کی تقریب کے دوران سلطان نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اسے بار بار پوچھ رہا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی فکر مندیاں فرحین کے دل میں اس کی محبت کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔
اسے فیضان کا خیال آیا، لیکن اب اس کے دل میں فیضان کے لیے نفرت یا غصہ نہیں، بلکہ ایک طرح کا شکر تھا کہ اس نے اپنا اصلی چہرہ وقت پر دکھا دیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید فرحین کبھی بھی سلطان کی محبت کی گہرائی کو سمجھ نہ پاتی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی تکلیف سے گزارتا ہے۔ اس کا نکاح ایک مجبوری میں ہوا، لیکن اب یہی نکاح اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بنتا جا رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تو فرحین تھکاوٹ سے چور تھی۔ اس نے اپنا بھاری دوپٹہ اور زیورات اتار کر ایک طرف رکھے۔ سلطان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھک گئی؟ اس نے پوچھا۔ بہت، فرحین نے مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ تم نے وہاں بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا۔ سلطان نے فکر مندی سے کہا، نہیں بھوک نہیں ہے۔ ایسے کیسے بھوک نہیں ہے؟ سلطان اٹھا اور کمرے میں رکھی کھانے کی ٹرے سے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا نکالا۔ وہ ایک نوالا بنا کر فرحین کے پاس آیا اور اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ چلو کھاؤ۔ فرحین نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر شرماتے ہوئے منہ کھول کر نوالا لیا۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اسے پورا کھانا کھلایا۔ اس کا یہ انداز فرحین کے دل کو چھو گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مغرور سلطان شاہ اس کے لیے اتنا خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا بن سکتا ہے۔ کھانے کے بعد فرحین اپنے بال کھولنے لگی جو بھاری جوڑے میں بری طرح سے الجھ گئے تو سلطان اس کے پاس آیا اور دھیرے سے اس کے ہاتھ سے کنگا لے لیا۔ میں کرتا ہوں، اس نے کہا اور بہت نرمی اور احتیاط سے اس کے بالوں میں کنگا کرنے لگا۔ اس کے لمس میں اتنی اپنائیت اور محبت تھی کہ فرحین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ سلطان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ کیا آپ ہمیشہ سے مجھ سے محبت کرتے تھے؟ سلطان نے کنگا ایک طرف رکھا اور اس کے کاندھوں کو پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمیشہ سے، جب تم چھوٹی سی تھی اور میرے پیچھے سلطان بھائی کرتی بھاگتی تھی تب سے۔ مجھے بھائی کہنا کبھی اچھا نہیں لگا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہارا بھائی نہیں کچھ اور بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے کبھی کہا کیوں نہیں؟ فرحین نے پوچھا۔ جرأت ہی نہیں ہوئی، سلطان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اعتراف کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم انکار کر دو گی اور مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دو گی۔ تم مجھے ہمیشہ صرف اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں پڑھائی کے لیے باہر گیا تب بھی میں ہر روز صرف اسی امید پر گزارا کہ واپس جا کر تم سے اپنے دل کی بات کہوں گا، لیکن جب میں واپس آیا تو تم کسی اور کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس کی آواز کے آخر میں ایک ہلکا سا درد تھا۔ فرحین کو اپنے کیے پر پھر سے شرمندگی ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت نادان ہوں۔ میں آپ کی خاموش محبت کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ اب تو سمجھ گئی ہو نا؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اب سمجھ گئی؟ فرحین نے سر ہلایا۔ اور اب میں اس محبت کو کبھی خود سے دور جانے نہیں دوں گی۔ سلطان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے اس کے ماتھے، اس کی آنکھوں اور پھر اس کی گالوں پر بوسہ دیا۔ ہر بوسہ اس کی محبت کا اقرار تھا، اس کے صبر کا انعام تھا۔ فرحین نے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ آج ان کے درمیان کوئی دیوار، کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی۔ اس رات سلطان صوفے پر نہیں سویا۔ اس نے فرحین کا ہاتھ تھاما اور اسے بستر پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ ان کی شادی کی وہ پہلی رات جو خوف، آنسوں اور غصے کی نظر ہو گئی تھی، آج اس کی تلافی ہو رہی تھی۔ آج ان کے درمیان صرف محبت، اعتبار اور ایک دوسرے کے ساتھ کا سکون تھا۔ یہ ان کی ازدواجی زندگی کا حقیقی آغاز تھا۔ اگلی صبح جب فرحین کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سلطان کی باہوں میں محفوظ حصار میں پایا۔ رات بھر کی بارش کے بعد موسم خوشگوار تھا اور کمرے میں ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سلطان کے چہرے کو دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ نیند میں اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی جو جاگتے ہوئے اس کے روب اور دبدبے میں چھپ جاتی تھی۔ فرحین نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ سلطان نے اس کے لمس سے آنکھیں کھول دی۔ اس نے فرحین کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ صبح بخیر بیگم۔ صبح بخیر، فرحین نے شرما کر جواب دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا میں واقعی اتنی خوش قسمت ہوں؟ فرحین نے کہا۔ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں جسے اپنے بچپن کی محبت مل گئی۔ سلطان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے جواب دیا۔ اس دن کے بعد سے حویلی کی فضا ہی بدل گئی۔ جہاں پہلے ایک تناؤ، خاموشی رہتی تھی، وہاں فرحین کی ہنسی اور سلطان کی محبت بھری نگاہیں نظر آتی تھیں۔ سلطان کے والدین یہ تبدیلی دیکھ کر بہت خوش تھے، خاص طور پر اس کی ماں جو ہمیشہ سے فرحین کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ فرحین کے والدین بھی جب بیٹی کو اتنا خوش اور آباد دیکھتے تو ان کا دل بھی سکون سے بھر جاتا۔ انہوں نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور اس نے نہ صرف ان کی عزت بچائی بلکہ ان کی بیٹی کو وہ خوشیاں دیں جو شاید کوئی نہ دے پاتا۔ فرحین کے بھائی بھی اب سلطان کی پہلے سے زیادہ عزت کرنے لگے تھے۔ وہ شرمندہ تھے کہ مشکل وقت میں وہ اپنی بہن کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے،
جبکہ سلطان نے اکیلے سب کچھ سنبھال لیا۔ سلطان جو پہلے بہت کم ہنستا اور زیادہ تر وقت اپنے کام یا حویلی کے معاملات میں گم رہتا، بالکل بدل گیا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت فرحین کے ساتھ گزارتا، کبھی وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے جاتا تو کبھی حویلی کے باغ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا۔ اس نے فرحین کو اس کی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ ایک شام وہ دونوں باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سلطان فرحین نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھو۔ جس رات آپ نے مجھے تھپڑ مارا، آپ کو بعد میں افسوس ہوا تھا؟ سلطان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے گہری سانس لی۔ افسوس؟ فرحین میں اس رات خود سے نفرت کرنے لگا تھا۔ تم پر ہاتھ اٹھا کر مجھے لگا جیسے میں نے اپنی محبت کی توہین کی، لیکن اس وقت میرا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ تمہیں کسی اور کا نام لیتے ہوئے سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن میں قسم کھاتا ہوں میری زندگی کا پہلا اور آخری دن تھا جب میرا ہاتھ تم پر اٹھا۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی اور پچھتاوا تھا کہ فرحین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں جانتی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور ان کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ فرحین نے خود کو شاہ خاندان کے طور طریقوں میں پوری طرح ڈھال لیا۔ وہ اب صرف سلطان کی بیوی نہیں بلکہ اس حویلی کی ایک ذمہ دار بہو بھی تھی۔ اس نے سب کے دل جیت لیے، لیکن سب سے بڑھ کر اس نے سلطان شاہ کے دل پر راج کیا، جو اب اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی محبت ایک مثال بن گئی، ایک ایسی محبت جو نفرت اور غلط فہمی کی آگ سے گزر کر کندن بنی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ اب وہ حویلی فرحین کے لیے اجنبی نہیں بلکہ اس کا اپنا گھر تھی، اس کی جنت تھی۔ سلطان کی محبت نے اس کے ماضی کے ہر زخم کو بھر دیا تھا۔ فیضان اب اس کے لیے ایک بھولا ہوا برا خواب تھا جس کا اسے کبھی خیال بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن فرحین صبح سو کر اٹھی تو اسے طبیعت میں کچھ بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے ہی بستر سے اتری اسے چکر آیا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ سلطان نے اسے تھام لیا۔ فرحین، کیا ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ پتہ نہیں، بس کمزوری محسوس ہو رہی، فرحین نے کہا۔ سلطان نے فوراً سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے آ کر فرحین کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب شام کو ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی اس نے پوری حویلی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ فرحین ماں بننے والی تھی۔ یہ سن کر سلطان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ اس نے فرحین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور پورے کمرے میں گھمانے لگا۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ ایک بچے کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ فرحین اس کی خوشی دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس خبر کے بعد سلطان اس کا اور بھی خیال رکھنے لگا۔ وہ اسے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیتا تھا، اس کی ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھتا۔ فرحین کو کبھی کبھی اس کی اتنی فکر مندی پر ہنسی بھی آتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی محبت وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب حویلی میں ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ اللہ نے انہیں خوبصورت چاند سے بیٹے سے نوازا۔ سلطان نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بچے کو فرحین کے پاس لٹایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ فرحین، مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے کے لیے شکریہ۔ یہ خوشی ہماری سلطان، فرحین نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کمرہ اس کے خاندان کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ نواز شاہ اپنے پوتے کو دیکھ کر خوشی سے نہال تھے اور فرحین کے والدین بھی اپنی بیٹی کا بھرا پورا گھر دیکھ کر مطمئن تھے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ ایک شام سلطان اور فرحین اپنے بیٹے شاہ میر کے ساتھ باغ میں بیٹھے تھے۔ شاہ میر اپنے والد کے ساتھ کھیل رہا تھا اور فرحین مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، اسے وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی اس نے کبھی خواہش کی تھی۔ سلطان شاہ میر کے ساتھ کھیل کر واپس اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ زندگی کتنی غیر متوقع ہے، فرحین نے کہا۔ میں کہاں بھاگ کر جا رہی تھی اور قسمت مجھے کہاں لے آئی۔ قسمت تمہیں وہیں لائی جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا، سلطان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ میرے پاس؟ فرحین نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے جب میں نے آپ سے چیخ کر پوچھا تھا کہ یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ سلطان مسکرایا۔ اب تو تمہیں جواب مل گیا ہوگا۔ جی، فرحین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی طرح مل گیا۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا میری زندگی کو بچانے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے کیا۔ میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ شکر گزار نہیں، صرف میری محبت بن کر رہو، ہمیشہ، سلطان نے کہا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دور ان کا بیٹا کھلکھلا کر ہنس رہا تھا اور ان کی محبت کی یہ کہانی جو ایک طوفانی رات میں نفرت اور غصے سے شروع ہوئی تھی، آج ایک پرسکون اور خوبصورت شام میں اپنی تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔